اب بینگ اینکر میرا ایک اور سوال آپ سے ہوگا اسی حوالے سے ہی، تو یہ بتائیے کہ کیا ووٹ سے جنت اور جہنم کا بھی فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے یہاں پرابلم کھڑا ہو گیا کہ نواز شریف کا استقبال کرو تو تم جنتی ہو. وہ کل تو میں ایک مولوی صاحب اچھے بلے وہ داڑھی وغیرہ مولوی لگ رہے تھے، وہ علماء کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو فضل الرحمان کو ووٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا. استغفر اللہ العظیم ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. حالانکہ ہمارے لیے یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے نام لے کر جنتی نہیں کہا ہے، ہم ان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں قطعی طور پر. باقی ہم اس نے ظن رکھتے ہوئے کہیں گے کہ فلاں بندے کے نیک اعمال تھے تو میں اس نے ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، یا فلاں بندے نے بڑے گندے کام کیے یار لگتا ہے یہ جہنم میں جائے گا. وگرنہ اس پر ہماری عقائد کی تمام کتابوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ہم معین کر کے نہ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کو دوزخی. اور پھر اس سیاست کے اوپر کہ جس سیاست کو بنیادی طور پر ہم قرآن و سنت سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر ووٹ دینے والا، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو. اب مولانا فضل الرحمان خود کھڑا بھی نہیں، اس کے کسی کینڈیڈیٹ کو کیا پتا وہ کینڈیڈیٹ کون ہے، تو اس کے لیے ایسا فتویٰ دے دینا یہ فلاں جماعت کو جو ووٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل شریعت کے اندر بہرحال یہ جرأت ہے کہ اس طرح سے آپ جنت اور دوزخ کا اعلان کریں. سب آپ ملکی اداروں کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا پیار و محبت کے ساتھ رہا ہے. ہم نے دیکھا نیشنل ٹی وی پر بھی آپ نے ان کے حق میں نعرے بلند کیے ہیں، لوگ آپ کی محافل میں آپ کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے نعرے بلند کیے ہیں. اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، جو ہمارے ویورز ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر میں آپ نے سوال کیے تو اب میں ویسے اس طرح کی چیزیں میڈیا پہ نہیں کر رہا. میں کل بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے ضامن ہمارے ملکی ادارے میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں. جس طرح کا رویہ ہمارے سیاستدانوں کا پچھلے جو نا ماضی کے دور میں رہا ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا آسانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ملک بیچنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. دیکھیں یہی نواز شریف صاحب، میں سوری ٹو سے میں کسی سیاسی اس میں نہیں ہوں، لیکن ظاہر مجھے یہ آزادی حاصل ہے کہ میں کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ بیان کروں، میں بولوں، مجھے آزادی اظہار کا حق حاصل ہے. یہی نواز شریف صاحب ہیں جو چیختے چلاتے رہے کہ جناب یہاں ووٹ کو حق نہیں ملتا، اور وہ کہتے رہے ہم آزادی حاصل کریں گے، ووٹ کو عزت دو وغیرہ، وہ سارا کرتے رہے. اور پھر ہمارے بہت سارے ادارے ان کو چور اور ڈکیت اور یہ کہتے رہے، اور اسی وجہ سے ان کو باہر نکالا گیا. تو میرا پچھلے کچھ عرصے سے بہت سخت دل پریشان ہے، اداروں کے حوالے سے بھی اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور میں اصل ان تمام خرابیوں کی جڑ سیاستدانوں کو سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو پورے ملک میں چیخ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کو عزت دو، تم نے ہمیں کیوں کیا، جیسے ہی عمران خان کے خلاف معاملات ہوئے ان کو ہڈی ڈالی گئی، وہ فوراً آ کر پڑ گئے اس پر. تو جب آپ کا رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کا کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی آپ کا ویژن نہ ہو، تو پھر دونوں طرف. اور میں نے مجھے یہ چیز بہت دل کو تکلیف دی ہے کہ میں نے خود ممبروں پر بیٹھ کے کہا ہے کہ بھائی جو چور لوگ ہیں، جو ختم نبوت کے غدار ہیں، ان کا ملک میں کیا حق ہے. لیکن جب ہم انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 2-2.5 سالوں کے بعد، 3 سالوں کے بعد دوبارہ سے ان کو زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی، تو ہم لوگ تو کانپنے، میں تو بہت حساس آدمی ہوں ملک کے حوالے سے، میں تو کانپنے لگ گیا کہ یار یہی کل ڈاکو تھے، چور تھے، سیکیورٹی رسک تھے پاکستان کا، تو ہم ان کو واپس حکومت اور اقتدار اور اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے. وہی رانا ثناء اللہ کچھ عرصہ قبل جو ہے نا وہ ایک اسمگلر تھا، اس کے اوپر اسمگلنگ کے اور کیا سے کیا کیس بنے، اور وہی وزیر داخلہ. یعنی جو حکومت سے باہر ہو کر اگر اسمگلنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو وزیر داخلہ بنا رہے ہیں تاکہ کھلی اسمگلنگ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ایز اے قوم بہت بڑا قصور ہو رہا ہے. ادارے بھی سوچیں، سیاستدان بھی سوچیں اور عوام بھی سوچیں. اور اس وقت جو الیکشن کے ماحول میں جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ الیکشن آفس بعض جماعتوں میں، کسی جماعت سے آپ کو پتہ ہے میرا ان سے لینا دینا نہیں ہے، میں تو تنقید کروں تو کھل کے اپنوں بگانوں سب پہ کر دیتا ہوں. لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کہ بھئی ایک جماعت کو آپ الیکشن آفس ہی نہیں کھولنے دے رہے، ان کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں آپ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی سٹیکر لگاتا ہے، بینر لگاتا ہے، آپ اس کو پکڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر وہ وطن کے غدار ہیں تو ان کو جیلوں میں ڈالو.
ان کے خلاف کیس کرو، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں ہے؟ اور اگر نہیں تو دنیا کے سامنے آپ کہہ رہے ہو جی الیکشن لڑ رہے ہیں، باقی ان کو آپ پکڑ کے ایسے کر رہے ہیں. تو یہ اگر وہ ہار یا جیت وہ بات کی بات ہے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا ملک کا؟ اگر اس طرح سے وہ لوگ دوسرے جیت گئے تو ان کی جیت ملک میں کیا اثر اندازی کرے گی، اور یہ لوگ ہار گئے تو یہ اس حوالے سے یہ جو عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، جو نفرتیں اداروں کے خلاف آ رہی ہیں. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں وطن کے جو سلامتی کے ادارے ہیں میں بلا مشروط ان کی حمایت کا قائل ہوں کہ بھائی ہمیں ٹھیک ہے ان میں کمزور لوگ، کمزوریاں، فیصلوں میں کمزوریاں، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، اسرائیل میں دیکھیں، آپ دیکھیں ان کا کتنا بڑا بلنڈر انہوں نے جنگ کے دنوں میں کر دیا ہے، ان کے جرنیل مارے گئے. لیکن اس کا اوورال اداروں کے خلاف آپ زبان کھولیں، اداروں کے خلاف کمپین کریں، اداروں کے خلاف آپ جناب نعرے بازیاں کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دشمن کے جھنڈے کو اپنے ملک کے اندر آپ جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. تو اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت آئے، اور عوام کو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ اداروں میں بندے آتے جاتے ہیں، ادارے یہیں رہتے ہیں، اداروں کی آپ انسلٹ نہ کریں. اگر کسی بندے سے کوئی کمزوری ہوئی ہے اس کو بے شک آپ ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک، انتہائی مشکور ہوں آپ کا مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا، اور وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم آپ کی مشکور بھی اور یہ گمان رکھتی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ پھر بھی آگے چلتے ہوئے یہ موقع بار بار ملتے رہیں گے. ناظرین، آج کے میرے مہمان تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، انتہائی مدلل گفتگو، انتہائی جذباتی گفتگو بھی آپ کی طرف سے ہوئی، اور انتہائی شائستانہ، انتہائی محبت بری گفتگو بھی آپ کی طرف سے فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ملک پاکستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رائج کردہ ہوا قانون نافذ العمل ہو. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب.